حضرت لوط پیغمبر لوط کی پیدائش اور پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط ابراہیم کے پیغام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سب ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ساتھ اکثر دور، خشکی اور سمندر کے پار سفر کرتے تھے، انسان کو اسلام کی طرف دعوت دینے اور پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کے دوران انہیں اللہ کا حکم ملا کہ لوط علیہ السلام کو صدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چنا گیا ہے۔ اللہ نے نئے نبی کو حکم دیا کہ وہ آرڈن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر صدوم کا سفر کریں اور فاسقوں کو اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائیں۔ صدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر، تاجر اور تاجر تجارت کے لیے آتے تھے۔ تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ صدوم بھی بدعنوان ترین شہر تھا۔ صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جنس پرستی تھا۔ ہم جنس پرستی کو دنیا میں لوط علیہ السلام کی قوم نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں صدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط علیہ السلام جلد ہی صدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے وضع کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن ان نے پختہ یقین رکھا اور امید کی اور دعا کی کہ وہ جلد ہی اپنے طریقوں کی گمراہی کو دیکھیں گے اور اللہ کی راہ میں داخل ہوں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں ان کے رب کی یاد دلائی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حیران ہو کر شہر کے لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ آدمی ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واضح طور پر وہ اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ہم جنس پرستی کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ اپنے فرمایا، کیا تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتی ہو اور جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا کر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اس طرح کے عمل کا حصہ بننے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ ان نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سخت غصے کے ساتھ ناپسندیدہ ہوں اور اب کے اس عمل پر غضبناک ہوں۔ لوط علیہ السلام کی بات پر صدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہوں۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام کو ان کے شہر سے بھگانے کا منصوبہ بنا۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تنبیہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط، بے شک تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ سالہ سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی صدوم میں ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ صدوم کا واحد مسلمان گھرانہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا اور اس کے تمام مکین مسلمان نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں اپنے مذہب پر ثابت قدم تھیں، لیکن ان کی بیوی کافروں میں شامل رہی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے جن میں فرشتہ جبریل بھی شامل تھے، مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم کے گھر مہمان بن کر بھیجے۔
ابراہیم، جو فرشتوں کو پہچانے میں ناکام رہے، نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت تیار کی، لیکن ان کے مہمانوں نے ان کو پیش کیے گئے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو بہت زیادہ علم اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ صدوم کے لوگوں پر اللہ کا عذاب قریب ہے۔ وہ فوراً اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے ڈر گیا۔ اس نے فرشتوں سے کہا، بے شک اس کے اندر لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلایا کہ لوط علیہ السلام کو بچایا جائے گا۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بھیس میں صدوم کی طرف بڑھے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی، جو ایک مومن تھی، نے خوبصورت آدمیوں کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے باپ کے پاس بھاگی اور اسے 3 آدمیوں کی اطلاع دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر صدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ وہ صدوم کے مردوں کے ہاتھوں جوانوں پر ہونے والے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے میں بہت شرمندہ تھے، اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان 3 خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، جو ایک کافر تھی، نے مردوں کو اپنے شوہر لوط علیہ السلام کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ بے چین ہو کر آدمیوں نے جواب دیا، کیا ہم نے تمہیں لوگوں کی میزبانی سے منع نہیں کیا تھا؟ صدوم کی پوری قوم اب لوط علیہ السلام کی دہلیز پر جمع تھی۔ وہ لمحہ با لمحہ بے صبر ہو گئے اور اس کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غصے میں آ کر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، قانونی طور پر شادی کرنے کے لیے اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ مردوں نے جواب دیا، تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور واقعی اب جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کرپٹ لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ کاش میں تمہارے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا، اس نے سوچا۔ پھر 3 آدمی بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، اس لیے وہ اب تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد جبریل فرشتہ لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلوا، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، اب دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی، بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے جیسا کہ ہدایت کی گئی ہے؟ حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت صدوم سے نکلے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازو کے کنارے سے پکڑ کر اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی، ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا
جس سے صدوم کے باشندوں کی بیکار زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ صدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئے۔ ابراہیم کے ساتھ مل کر لوط علیہ السلام اپنی موت تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ آج بحیرہ مردار بدعنوان شہر صدوم کے مقام پر واقع ہے اور حضرت لوط کی قوم کے خلاف اللہ کے غضب کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔